دنیا میں جتنے بھی متبرک مقامات ہیں ان کی شہرت یا ان کے متبرک ہونے کی وجہ یا تو وہاں پر کسی نبی کی جائے ولادت یا ان کی جائے تدفین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہیں مکہ معظمہ کے پہاڑ جبل ابی قبیس میں وہاں پر وہ دفن ہوئے، اور جب طوفان نوح آیا تو جناب نوح علیہ السلام نے ان کی اور جناب حوا کے اجساد مبارک کو وہاں سے لائے اور ان کو انہوں نے فلسطین میں دفن کیا۔ یہودی روایات کے مطابق جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا کیو آف پیٹریاک جو کہ ان کے شہر ہیبرون میں ہے، وہاں پر ان کی تدفین ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ عیسائی روایات کے مطابق جناب آدم اور جناب حوا کی جو جائے تدفین ہے وہ ان کا چرچ آف سپیکا ہے، اور روایات میں ہے کہ جناب نوح اور جناب آدم علیہ السلام کے مزارات نجف اشرف میں جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہیں۔ جناب حوا کا ایک مزار جدہ میں بھی بتایا جاتا ہے، اور جدہ میں بھی وہ موجود ہے اور لوگ وہاں بھی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ جناب حوا کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ ان کا مزار شام کے شہر الزبدانی میں ان کے بیٹے حابیل نبی حابیل کی مسجد میں جناب حوا کا وہاں پر مزار ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ ان کے بارے میں ان کا مزار آذربائیجان میں بھی ہے، ان کا مزار ایران میں بھی ہے، ان کا مزار نجف میں بھی ہے، ان کا مزار ایک کرک میں بھی ہے اور ایک ترکی میں بھی ہے، واللہ عالم بالغیب۔ اسی طرح جناب ابراہیم کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی، اور جناب اسماعیل جو ہے یہ قینان میں پیدا ہوئے، اور جناب اسماعیل کے تدفین کے بارے میں ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ میں حتیم میں ان کی تدفین ہوئی، اور وہیں جناب سیدہ حاجرہ کی تدفین بھی ہے۔ اسی طرح جناب یعقوب علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، جناب یوسف علیہ السلام بھی فلسطین میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی تدفین مسجد ابراہیمی میں ہیبرون میں ہوئی۔ ابراہیمی کے بارے میں جو ہیبرون میں ہے اور مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع ہے، یہ جگہ پہلے اردن کے پاس تھی، اور 1967 میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا اور اس مسجد ابراہیمی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے میں مسلمان نماز پڑھتے تھے اور دوسری حصے میں انہوں نے اپنی یہودی عبادت گاہ بنائی۔ 1994 میں ایک یہودی آباد کار نے جبکہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر فائرنگ کی اور 29 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں کہ آج وہ مقدس مقامات جو ان کے قبضے میں تھے ان سے نکل گئے، اور آج وہاں وہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ بن عمران کے بارے میں ہے کہ ان کی تدفین کئی صدیوں تک کسی کو معلوم نہ ہوا، اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کے قریب ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے قریب ان کی تدفین ہوئی، اور اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتا، لیکن ان کے کسی مزار کا پتہ نہ چلا۔ چنانچہ جناب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب فلسطین کو فتح کیا تو اس وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے ان کو بتایا کہ فلاں جگہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ جب ان کو بتا دیا گیا تو وہاں پر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، لیکن 668 ہجری میں سلطان ابو الفتح نے وہاں پر ایک شاندار عمارت بنائی اور اس کے ارد گرد تقریباً 120 کمرے بنائے، اور آج تک وہ عمارت موجود ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بیت اللحم میں پیدا ہوئے، اور یہ شہر بیت المقدس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ وہاں پر انہوں نے ایک چرچ آف نیٹیویٹی بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو غار ہے جہاں پر وہ جگہ بتائی جاتی ہے وہاں پر ایک پتھر، اور اس پتھر میں ایک سوراخ ہے جس کے بارے میں ہے کہ وہاں پر اس سوراخ میں کھجور کا درخت تھا، کہ جب ان کی پیدائش کے وقت وہ وہاں پہنچی تو جبریل علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ اس درخت کو ہلائیں، اور تازہ اور پکی کھجوریں گریں جو انہوں نے کھائیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں مختلف انبیاء کی جائے ولادت اور تدفین کے بارے میں مختلف باتیں ہیں اور اختلافات ہیں، لیکن مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہے
کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ تو جائے پیدائش میں کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی آپ کی تدفین کے بارے میں کوئی دنیا میں کسی مسلک یا کسی مذہب کے آدمی کو اس قسم کا کوئی اختلاف ہو، اور یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اور آپ کے تشریف آنے سے پہلے باقی جتنے بھی انبیاء کی تدفین ہوئی وہ علاقے بعد میں متبرک ہوئے، لیکن آپ کی ولادت سے پہلے مکہ معظمہ کو بلد الامین بنا دیا گیا تھا۔ وہاں پر اللہ کا گھر تھا، دنیا کا پہلا وہ گھر جسے انسانوں کی عبادت کے لیے اللہ نے بنایا تھا، وہ بیت اللہ شریف ہے، اور وہاں پر متبرک ترین دنیا کا پتھر حجر اسود وہاں موجود ہے، متبرک ترین پانی زمزم وہاں موجود ہے۔ اس شہر کو حرمت والا بنا دیا گیا، وہاں پر شکار کو حرام قرار دے دیا گیا، وہاں کے کوئی پتے نہیں توڑ سکتا، وہاں کے درخت نہیں کاٹ سکتا، وہاں سے مٹی اور پتھر باہر نہیں جا سکتا۔ یہ حرمت والا شہر بنا دیا گیا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ان کی وجہ سے مکے کی اور تکریم ہوئی، اور آپ کی پیدائش سے آپ کی اور تکریم ہوئی۔ مکے کی تکریم آپ کی پیدائش سے اور آپ کی تکریم مکے کی پیدائش سے ہوئی۔ اور جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لے گئے تو اس سے پہلے مدینہ طیبہ کو تورات اور انجیل میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ وہ متبرک مقام ہے جہاں پر نبی و آخر الزماں تشریف لائیں گے، اور آپ کی بارگاہ یہاں پر موجود ہوگی، اور آج تک موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے دین پر، ہمارے نبی پر، ہمارے قرآن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ قرآن میں کوئی تغیر ہوا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین میں کوئی کسی اور جگہ کے بارے میں کوئی روایت ہوئی، یا آپ کی پیدائش کے بارے میں۔ یہ اسلام کی سچائی اور حقانیت کا بہت بڑا ثبوت، اور مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔